السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ میرے سارے دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ اچھا، آج کا جو لیسن ہے وہ ہے ایکسکلوژن روف، یعنی اگر فرض کریں آپ کے پاس کوئی بالکونی ہو اور بالکونی کے اوپر آپ اوپر کوئی ایکسکلوژن کرنا، ایکسکلوژن روف ٹائپ کوئی فیچر آپ بنانا چاہیں تو وہ کس طرح سے بنے گی۔ سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم exclusion roof ہوتا کیا ہے۔ An exclusion roof in Revit is a type of roof that is created by extruding a sketch along a path۔ یعنی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ ریوٹ میں کہ آپ نا کوئی بھی اگر آپ لائن لگاتے ہیں یا آرک لگاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے بالکل ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے وہ روف، ٹھیک ہے۔ دس allow you to create complex roof shapes that cannot be achieved with traditional roof tools۔ اور یہ جو ہے آپ کسی دوسرے آسان طریقے سے اس کو اچیو نہیں کر سکتے، یہ اچیو کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے شیپس بنانی پڑتی ہیں۔ ہاؤ ٹو ڈرا این ایکسکلوژن روف ان ریوٹ بائی کریٹنگ اے فٹ پرنٹ ریف یو کین ایکسٹریکٹ پریسائز کوانٹٹی آف مٹیریل اینڈ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ مور ایکوریٹلی۔ اسٹارٹ بائی کریٹنگ اے اسکیچ، سب سے پہلے آپ اسکیچ بنائیں گے، ڈرا اے لائن اور کرو دیٹ ڈیفائن دی پاتھ آف ایکسکلوژن۔ وہ میں کر کے آپ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم لائن یا جو ہے کرو ہم بنائیں گے، اس کے بعد اس کو ایکسکلوڈ کریں گے۔ ایکسس دی روف بائی ایکسکلوژن ٹول، ایکسکلوژن ٹول کے حساب سے ہم جا کے روف ایکسکلوژن کی مدد سے ہم اس کو ایکسکلوڈ کریں گے۔ سلیکٹ دی اسکیچ، چوز دی اسکیچ یو کریٹڈ آن دی پاتھ آف دی ایکسکلوژن، ٹھیک ہے۔ ڈیفائن دی روف پروفائل، کریٹ اے پروفائل دیٹ ڈیفائن دی شیپ آف دی روف۔ اسپیسیفائی دی ایکسکلوژن پراپرٹی، ڈیفائن دی پراپرٹی آف دی ایکسکلوژن سیٹ ایز دی ڈسٹینس اینڈ ڈائریکشن، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سمجھیں گے۔ ریفائن دی ڈیزائن، یوز ریوٹ ایڈیٹنگ ٹول ٹو ایڈجسٹ دی روف شیپ اینڈ لے آؤٹ، اور پھر اس کے بعد آپ اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی شکل یا اس کی جو ہے صورت ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ یوز ریفرنسز پلین، یوز ریفرنسز پلین ٹو ہیلپ یو کریٹ کمپلیکس روف شیپس۔ ڈیفائن دی روف پروفائل کیئرفلی، میک شیور دی پروفائل از ایکوریٹ اینڈ کمپلیکس ٹو اچیو دی ڈیزائر روف شیپ۔ یوز دی پک لائن آپشن، یوز دی پک لائن آپشن ٹو کوئکلی سلیکٹ ایگزسٹنگ لائن اور کرو ایز دی پاتھ فار دی ایکسکلوژن، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کے ٹپس ہو گئے کہ آپ جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں دنیا کے اندر وہ کس طرح سے روف کو اس ایکسکلوژن روف کو اچیو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ریوٹ کی طرف۔ میں نے ریوٹ کھول لیا ہے، اور ریوٹ میں اگر دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، اور بلڈنگ اگر میں اس بلڈنگ کو گھماتا ہوں، شفٹ دبائیں، شفٹ دبا کے گھمائیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس نا چھوٹی سی بالکونی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بالکونی، اس کے اوپر ظاہر اگر آپ باہر کھڑے ہیں اور اوپر سے اگر بارش ہو رہی ہے تو اوپر کوئی نہ کوئی ایکسکلوژن آپ کی ہونی چاہیے، یہاں پہ ایکسکلوژن جو آپ کی بننی چاہیے۔ تو ایکسکلوژن بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے ہم تو پلین سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پلین کا مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگ لکڑی کے جو بورڈز ہوتے تھے اس پہ کام کرتے تھے تو بورڈ کو گھما لیا جاتا تھا جس طرح سے انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا، جس طرف انہوں نے کام کرنا تو اس کو گھماتے۔ تو اسی طرح یہ بھی پلین جو ہے، پلین کیونکہ میں آلریڈی 3D کے اندر ہوں تو مجھے پلین سیدھا سیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ایکسکلوژن جو ہے آسانی سے ہو سکے، ٹھیک ہے۔ میں اگر ایسٹ پہ جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو ہے یہ والی ایسٹ ہے، نارتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا ساؤتھ ہے اور یہ آپ کا ویسٹ ہے۔ تو ویسٹ کے آپ جب آپ جائیں گے تو ویسٹ میں دیکھیں گے آپ کے بالکل سامنے آ گئی آپ کی بالکونی، ٹھیک ہے۔ تو اب میں جاتا ہوں ایکسکلوژن روف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ جیسے ہی روف کے اوپر جائیں گے تو روف کے اوپر دوسری جو آپشن ہے وہ ہے روف بائی ایکسکلوژن۔ روف بائی ایکسکلوژن کو اب وہ نا پلین سیٹ کرے گا، ٹھیک ہے، پلین کو وہ سامنے لے کے آئے گا تاکہ اس پہ آسانی سے ریوٹ کام کر سکے۔ تو یہاں پہ ہم نے کوئی پلین تو ڈیفائن نہیں کیا تھا لیکن پک کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ پک کے پلین کو آپ سلیکٹ کر لیں اور اس کو جو ہے کلک کر دیں، اس پلین کے اوپر کلک کر دیں۔ جیسے کلک کریں گا وہ پوچھے گا آپ کو لیول 2 پہ آپ رکھنا ہے یا لیول 1 پہ آپ رکھنا ہے۔ لیول 1 بھی آ رہا ہے، 2 بھی آ رہا ہے، تو میں لیول 2 پہ بنانا چاہتا ہوں تو اسے اوکے میں نے کر دیا۔ تو میرا دیکھیں یہاں پہ کرسر آرام سے اب گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پلین میرا سیٹ ہو گیا۔ جب پلین میرا سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریوٹ ہے وہ بھی اسکیچ موڈ میں آ گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی اسکیچ موڈ کے اندر جو ہے کام کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد جا کے میں اپنی جو سلیب ہے اس کی وہ سیٹ کر دیتا ہوں۔ فرض کے لیے جنرک مجھے 125 mm چاہیے، میں اس کو یہ سیٹ کر دیتا ہوں، اور سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے دیکھیں یہاں پہ پک وال کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہمارے پاس آرک ہے، ہم خوبصورت سی شکل بنائیں گے اس کی۔ یہاں سے یہاں آرک لیے ہم نے اور یہاں سے لے کے
یہاں تک جو ہے ہم نے اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے خوبصورت سی ہم نے اس کو آرک بنا لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں آپ تھوڑا سا کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی آپ کی خوبصورت سی اس طرح سے آرک بنے۔ پھر آپ سیدھا بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ یہ لائن ہے اوپر آپ کے پاس، لائن کو کلک کریں اور پھر آپ نے اگر سیدھا کرنا تو یہاں پہ دیکھیں سیدھا کر لیں۔ اب آپ نے ایک لائن لگا دیا ہے، ایک جو ہے آپ نے ایک پاس سیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پاس تو آپ کا سیٹ ہو گیا، لیکن جب تک آپ اس کے ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے، اسکیچ موڈ سے باہر نہیں آئیں گے، یہ آپ کا بنے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا یہاں پہ گئے اسکیچ موڈ میں جا کے ہم نے ٹک کو جو ہے وہ کلک کر دیا۔ جیسے کلک کر دی یہاں پہ دیکھیں جو ہے اتنی ہی تھکنیس دکھا رہا ہے جتنا میں نے پراپرٹیز کے اندر اس کو 125 mm تھکنیس دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ گھما لیں، ٹھیک ہے، فرض کرے 3D میں چلے جائیں، تھوڑا سا میں گھماتا ہوں اس کو، اور میں یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے بالکل ایکسکلوژن جو ہے اندر کی طرف کر دی ہوئی ہے، دیکھیں اندر کی طرف کر دی ہوئی ہے۔ اب میں کیا کروں گا، اس کو تھوڑا سا باہر نکالوں گا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو باہر نکالا، ٹھیک ہے، باہر نکال کے اور یہاں سے کھینچ کے اس کو میں یہاں پہ جو ہے یہاں تک لے آیا۔ جب یہاں پہ لے کے آیا تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا گیپ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اس کو ایسے کروں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میرے پاس جو ہے گیپ بن گیا، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس نا گیپ آ رہا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گیپ آ رہا ہے، یہ دیکھیں میں آپ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کا گیپ آ رہا ہے۔ اس گیپ کو کور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے، فرض کریں میں نے اس کو سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، روف کو سلیکٹ کیا، تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ایکسٹروژن سٹارٹ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایکسٹروژن اینڈ بھی آ رہا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ایکسٹروژن سٹارٹ کون سا ہے اور ایکسٹروژن اینڈ کون سا ہے، تو میں کیا کروں گا، میں یہاں پہ جا پہ الائن بٹن کو کلک کروں گا اور یہ والا فیس جو ہے بڑا والا فیس اس کو سلیکٹ کر لوں گا، اور اس کو جو ہے ایکسٹروژن روف جو ہے اس کو میں سلیکٹ کروں گا، تو وہ دیکھیں آٹومیٹکلی جو ہے اس کو کنیکٹ کر دے گا۔ جیسے کنیکٹ کرے گا تو اس کو آپ سلیکٹ کریں گے، جیسے میں اس کو آپ سلیکٹ کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کے پاس جو ایکسٹروژن اینڈ ہے وہ 0 ہو گیا، اس کا مطلب کہ اس سائڈ کا والا آپ کے پاس ایکسٹروژن اینڈ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس 21 آ رہا ہے، تو میں اسے 25 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فرض کے 25 کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے آٹومیٹکلی یہ باہر نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دیکھیں آپ نے کتنی پیاری سی جو ہے اپنی ایکسٹروژن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ ڈفرینٹ شیپ، جو بھی شیپ آپ کو اچھی لگے اس شیپ کے حساب سے آپ کوئی بھی روف کو ایکسکروڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جائیں، اس کو شیڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا فائن کریں، اور یہ دیکھیں آپ کے پاس نا کتنی زبردست سی آپ کی ایکسکلوژن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کا آپ پروفائل دیں گے اس طرح کی آپ کے پاس نا ایکسکلوژن آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ جو ہے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی روف اگر آپ کو ایکسکلوژن استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایکسکلوژن استعمال کرتے ہوئے آپ کو جو ہے روف کریٹ کرنا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ، اور ضرور جتنی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ شیئر کیا کریں اور ساتھ میں کامنٹس بھی کیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ جو ہے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ تک میری ویڈیوز پہنچ رہی ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔